بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نادیہ ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں زندگی ہمیشہ تنگ دامنی اور محرومی کے درمیان گزرتی تھی۔ میں 6 بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی مجھے دوسروں سے زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار ہونا پڑا۔ میرے والد ایک عام مزدور تھے۔ روز صبح سویرے اٹھ کر محنت مزدوری کے لیے نکل جاتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور ہاتھوں کی سختی یہ کہانی سنانے کے لیے کافی تھی کہ زندگی نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ گھر میں اکثر مہینے کے آخر سے پہلے ہی راشن کم پڑ جاتا۔ کبھی بجلی کا بل وقت پر نہ بھرنے کے باعث لائٹ کاٹ دی جاتی، تو کبھی اسکول کی فیس کے لیے امی کو محلے کی دکان سے ادھار لینا پڑتا۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی۔ چھوٹی بہنوں کی شرارتیں، ہنسی کھیل کی آوازیں اور پھر اچانک ماں کی ڈانٹ، یہ سب ایک طرف اور میرے دل میں چھپا ہوا احساس ایک طرف کہ مجھے ان سب کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ میرے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا کہ میرے بعد یہ 5 ننھی جانیں ہیں جن کی حفاظت اور پرورش کا بوجھ کسی نہ کسی دن میرے کندھوں پر آ سکتا ہے۔ میری خالہ یعنی میری ماں کی بہن گاؤں میں سب کو معلوم تھی کہ کتنی محنتی عورت ہے۔ ان کا شوہر بہت پہلے وفات پا گیا تھا اور اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، نوید۔ خالہ نے اس بیٹے کو تنہا پالا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، جو کام ملا کر لیا، چاہے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو۔ میں اکثر اپنی امی سے سنتی کہ خالہ صبح سے شام تک ایک بڑے بنگلے میں کام کرتی ہے اور شام کو بیٹے کو پڑھانے میں لگی رہتی ہے۔ آخر کار جب نوید بڑا ہوا تو اسی بنگلے کے مالک نے اسے چوکیدار کی نوکری پر رکھ لیا۔ میں تب بہت چھوٹی تھی جب میری منگنی نوید سے طے کر دی گئی۔ گھر میں یہ بات ایسے عام تھی جیسے سب کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہی ہونا ہے۔ امی اکثر کہتی، بیٹا نوید سیدھا لڑکا ہے، تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور میں خاموشی سے سنتی رہتی۔ نہ کوئی خواب دیکھے تھے، نہ کسی اور کی خواہش کو جگہ دی تھی۔ شاید یہ بھی ایک طرح کی تقدیر تھی جو شروع سے ہی میرے لیے لکھی جا چکی تھی۔ اب وقت گزرتا رہا، میں بڑی ہوتی گئی، ذمہ داریاں بڑھتی گئیں۔ چھوٹی بہنوں کے کپڑے، ان کی پڑھائی، گھر کا کام سب میں ہی سنبھالتی۔ کبھی کبھار تھکن سے دل چاہتا سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر پھر ابو کے چہرے کی تھکن اور امی کی فکر مند آنکھیں دیکھ کر چپ چاپ سب کچھ کرتی رہتی۔ پھر ایک دن خالہ اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ تھا اور چہرے پر تھکن کی لکیریں اور ساتھ ایک عجیب سا اطمینان۔ وہ آتے ہی بیٹھ گئیں اور امی سے حال احوال پوچھنے لگی۔ میں پانی لے آئی تو انہوں نے پی کر گلاس ایک طرف رکھا اور سیدھا ابو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی میں ایک بات کرنے آئی ہوں۔ ابو نے سر اٹھا کر کہا، جی بہن کہو۔ خالہ نے گہرا سانس لیا، سوچ رہی تھی کہ نادیہ اور نوید کی شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ اب لڑکی بھی بڑی ہو گئی ہے اور نوید بھی اپنی کمائی پر کھڑا ہے۔ ابو نے ایک پل کے لیے نظریں جھکا لی جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، بہن تم جانتی ہو ہمارے حالات، جہیز میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے اب اس کے بعد بھی میری 5 بیٹیاں ہیں۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کمرے کا سارا ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا ہو۔ امی نے میری طرف دیکھا اور میں نظریں جھکا کر چپ بیٹھی رہی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خالہ اس جواب پر کیا کہیں گی، لیکن خالہ نے فوراً مسکرا کر کہا، بھائی میں یہ سب جانتی ہوں، مجھے کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی کا بس ایک ہی سہارا ہے نوید، اور میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں ہی اس کا گھر بسا دوں۔ ابو نے گہری سانس لی اور کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ خالہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ برکت ڈالے، میں چاہتی ہوں سادگی سے نکاح ہو، نہ کوئی شور شرابہ، نہ فضول خرچی، بس اللہ کا نام لے کر یہ گھر بسا دیں۔ اس بات پر امی کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر میں ہی چپ رہی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے زندگی کا اگلا باب شروع ہونے والا ہو، مگر وہ کیسا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک ہی دعا کی، یا اللہ جو بھی ہو بھلا ہو۔ اس دن جب خالہ جانے لگی تو میں نے ان کے لیے چائے کا ایک کپ تیار کیا۔ انہوں نے کپ لیتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹی گھبرانا نہیں، نوید تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ دل میں کئی سوال تھے مگر زبان پر کوئی بھی نہ آیا۔ خالہ کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سب اپنے اپنے معمول میں لگ گئے، مگر مجھے پتا تھا کہ اب جلد ہی نکاح کی تاریخ طے ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ 1 ہفتے بعد ابو نے آ کر کہا، نادیہ تیاری کر لو، اگلے جمعے نکاح ہے۔ شادی کے دن کا سورج بالکل عام دنوں جیسا ہی تھا، نہ کوئی بینڈ باجا، نہ شور شرابہ، بس محلے کے مسجد میں امام صاحب نے نکاح پڑھایا۔
चंद करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले गवाह बने। अब्बू ने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर दुआ दी और यूं मैं नवीद की बीवी बनकर उसके साथ ससुराल आ गई। ससुराल एक छोटा सा मकान था जिसमें एक कमरा, एक सेहन और बावर्ची खाने का हिस्सा था। खाला और नवीद ही वहाँ रहते थे। खाला ने दरवाजे पर ही मुझे गले से लगाया, बेटी ये घर तुम्हारा है, बस उसे अपना समझकर संभालना। उनके लहजे में मोहब्बत भी थी और थकन भी। पहले चंद दिन सब कुछ नया था। मैं सुबह सवेरे उठकर सेहन में झाड़ू देती, चाय बनाती और नवीद को उसकी ड्यूटी पर भेजती। खाला घर के कामों में हाथ बटाती, लेकिन मैं देख रही थी कि वो अक्सर खांसती और कमर पकड़कर बैठ जाती। मैं कहती, खाला आप आराम करें, मैं सब कर लूँगी। वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, आदत हो गई है बेटी। नवीद ज़्यादा बातें करने वाला आदमी नहीं था, मगर शाम को घर आकर पूछता, खाना क्या बनाया है, और फिर खाने के दौरान काम की बातें शेयर करता। मैं सुनती रहती और दिल में सोचती कि ज़िंदगी अगर ऐसे ही चलती रही तो शायद आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर न रहा। निकाह के 2 माह बाद खाला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक रात वो शदीद खांसी में मुब्तला हो गई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। नवीद फ़ौरन गाँव के डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, ये काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, दवा दे देता हूँ मगर आराम ज़रूरी है। दवाई के बावजूद खाला की हालत बेहतर न हुई। वो बिस्तर पर ज़्यादा वक्त गुजारने लगी, खाना कम कर दिया और अक्सर खामोश रहती। मैंने उनके लिए सूप बनाया, उबले हुए चावल दिए, लेकिन वो चंद नवाले ही खाती। नवीद कहता, अम्मी ज़िद्दी हैं, सुनना ही नहीं चाहती। एक दिन दोपहर के वक्त मैं सेहन में कपड़े सुखा रही थी जब अंदर से खाला की खांसी की आवाज़ आई। मैं भाग कर गई तो देखा वो पसीने में शराबूर है। मैंने पानी पिलाया मगर वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर सांस लेने लगी। नवीद को इत्तला दी, वो जल्दी घर आया और फ़ौरन शहर के अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि बीमारी पुरानी हो चुकी है और फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं। इलाज मुमकिन था मगर खाला की उम्र और हालत देखकर डॉक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दी। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद हम उन्हें वापस घर लिया। अगली ही रात वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। खाला के जाने के बाद घर में एक अजीब खालीपन फैल गया। मैं जब बावर्ची खाने में जाती तो लगता जैसे वो अभी पीछे से आकर बोलेंगी, नमक ज़रा कम डालना नादिया, मगर अब वो आवाज़ कभी सुनाई न देती। नवीद भी खामोश हो गया, ज़्यादा बात नहीं करता था। खाला की तदफीन और स्वयं का इंतज़ाम गांव में ही करना था। गांव के लोग रस्म और रवाज के मामले में खासे हसास थे। अगर कोई चीज़ पूरी न की जाती तो लोग बातें बनाते। मैंने नवीद से कहा, बस जितना हो सके कर लेते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नवीद के चेहरे पर फिक्र थी। नादिया, अम्मी ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, लोगों की खिदमत की, अगर उनकी आखिरी रस्मात पूरी न की तो लोग क्या कहेंगे। उसकी आवाज़ भर आ गई। मैंने कहा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। नवीद ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मालिक से बात करता हूँ। नवीद जिस मालिक के लिए चौकीदारी करता था वो गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार था। अगले सुबह नवीद उसके पास गया। दोपहर को वापस आया तो उसके हाथ में कुछ नोट थे। मैंने पूछा, मिल गए पैसे? उसने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मालिक ने दे दिए, कहा कि जब हो सके वापस कर देना। इन पैसों से हमने कफन दफन का इंतज़ाम किया, कब्र बनवाई, स्वयं के लिए खाने का इंतज़ाम किया। गांव की औरतें मेरे पास आकर दिलासा दी थी, बेटी तुमने अपनी सास की बहुत खिदमत की, अल्लाह तुम्हें अजर दे। मैं बस खामोशी से सुनती रहती। स्वयं का दिन पूरे गांव आ गया। मर्द हजरात मस्जिद में बैठे कुरान पढ़ रहे थे, औरतें घर में दुआ कर रही थी। खाने के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए और घर में दोबारा खामोशी छा गई। रात को नवीद सेहन में बैठा था, चेहरे पर थकन और आंखों में उलझन। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने आहिस्ता से कहा, परेशानी ये है कि अब माली का कर्ज चढ़ गया है और तुम जानती हो वो हिसाब में बड़ा सख्त है। मैंने उसे तसल्ली दी, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। मगर नवीद के दिल में एक ही फिक्र थी, अगर रस्में पूरी ना होती तो लोग कहते कि माँ सारी उम्र मेहनत करती रही और बेटा उसका आखिरी फ़र्ज भी ना निभा सका। उस रात में देर तक जागती रही, सोचती रही कि ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी और हम पर कर्ज का बोझ और जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गया है। और ये तो बस शुरुआत थी। खाला को गए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। उस 1 साल में ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने घर के कामों का निज़ाम खुद संभाल लिया था। नवीद अपनी ड्यूटी पर वक्त पर जाता और शाम को थके हुए वापस आता। कर्ज अभी भी बाकी था, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके वापस करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान अल्लाह ने हमें खुशी दी, हमारी पहली बेटी की पैदाइश। बेटी की आमद ने घर का माहौल बदल दिया था। छोटा सा गुलाबी चेहरा, नन्हे नन्हे हाथ
اور وہ پہلی بار جب اس نے آنکھیں کھولی مجھے لگا جیسے ساری تھکن اتر گئی ہوں۔ نوید نے بھی بیٹی کو گود میں اٹھا کر کہا، یہ تو بالکل تم پر گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، دیکھو نا، ناک بالکل تم جیسے ہے۔ گاؤں میں بیٹی کے پیدائش پر لوگ مبارک دینے آئے۔ کچھ عورتوں نے پیار سے بیٹی کے لیے چھوٹے کپڑے اور جھولنے والا پلنگ دیا۔ میں نے سب چیزیں احتیاط سے سمیٹ کر رکھ دی، لیکن ساتھ ہی بیٹی کے آنے سے خرچ بھی بڑھ گیا۔ دودھ، کپڑے، صابن، تیل، سب کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ میں نے پرانے کپڑوں سے بیٹی کے لیے چھوٹے جوڑے سیے، پرانی چادروں سے لپیٹنے والے کپڑے بنائے۔ نوید کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی۔ وہ مہینے کا حساب کچھ اس طرح کرتا، یہ بجلی کا بل، یہ راشن، یہ مالی کو قرض کی قسط، یہ بیٹی کے دودھ کے پیسے، باقی کیا بچتا ہے۔ ایک دن حساب کتاب کرتے ہوئے اس نے کہا، نادیہ، اس مہینے شاید گھی کم کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، سبزی میں پانی زیادہ ڈال لیں گے۔ نوید صبح کام پر جانے سے پہلے اکثر مجھ سے پوچھتا، آج کیا پکا رہی ہو؟ اور میں حالات دیکھ کر جواب دیتی، آلو اور دال بس۔ کبھی کبھار وہ کہتا، چلو ہفتے میں ایک دن گوشت لے آؤں گا، مگر اکثر ایسا نہیں ہو پاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد میری مصروفیات دگنی ہو گئی۔ صبح سویرے نوید کا ناشتہ بنانا، کپڑے دھونا، بیٹی کو نہلانا اور پھر دن بھر اس کا خیال رکھنا۔ کبھی کبھار وہ روتی رہتی تو میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اسے بہلاتی۔ نوید شام کو آتا تو وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر مسکرا دیتی۔ نوید کہتا، یہ تو میرا دن ہی بنا دیتی ہے۔ مہینے کے آخر میں حالات ہمیشہ تنگ ہو جاتے۔ ایک بار بجلی کا بل بڑھ گیا کیونکہ گرمیوں میں پنکھا زیادہ چلانا پڑا۔ میں نے نوید سے کہا، اس مہینے کپڑوں کے لیے نیا صابن نہیں لیں گے، پرانے سے ہی گزارا کریں گے۔ وہ بولا، تم ہر بار کچھ نہ کچھ کم کر دیتی ہو، خود کے لیے تو کچھ نہیں لیتی۔ میں نے ہنس کر کہا، اب خود کا کیا ہے، سب کچھ تو بیٹی کا ہے۔ ایک دن بازار گئی تو بیٹی کے لیے ایک چھوٹا سا کھلونا دیکھا، دل چاہا خرید لوں، لیکن قیمت سن کر واپس رکھ دیا۔ شام کو نوید نے پوچھا، بازار میں کچھ لیا؟ میں نے کہا، نہیں، بس ضرورت کی چیزیں لائی ہوں۔ اس نے کچھ نہ کہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اسے بھی افسوس ہوا۔ کبھی کبھار گاؤں میں کسی کی ہاں شادی یا تقریب ہوتی تو ہم سوچتے جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ جانے کا مطلب ہوتا تحفہ دینا اور کچھ نیا پہننا۔ زیادہ تر میں کہہ دیتی، چھوڑو، ہم گھر ہی رہتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد گاؤں کی عورتیں اکثر مشورے دیتی، اس کا کان چھدوا دو، بال چھوٹے رکھو، دودھ زیادہ دو۔ میں سنتی اور جو ممکن ہوتا کرتی، کچھ مشورے بس مسکرا کر ٹال دی تھی۔ ایک بار نوید جلدی گھر آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آج ڈیوٹی جلد ختم ہو گئی؟ اس نے کہا، مالک شہر گیا ہے، اس لیے جلدی فارغ ہو گیا، سوچا بیٹی کو بازار لے چلو۔ ہم تینوں بازار گئے، بیٹی کے لیے ایک جوڑا لیا۔ نوید نے کہا، یہ پہلی بار میں نے بیٹی کے لیے اپنی پسند سے خریدا ہے۔ میں نے بھی خوشی خوشی بیگ میں رکھ لیا۔ مہینے کے آخر میں اکثر نوید تھکا ہوا ہوتا، مگر بیٹی کو دیکھ کر اس کا موڈ بدل جاتا۔ ایک دن بیٹی ہنس رہی تھی۔ نوید نے کہا، اس کی ہنسی ہی سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ میں نے کہا، بس اللہ سلامت رکھے، باقی سب ہو جائے گا۔ ایک شام جب میں بیٹی کو سلا رہی تھی، نوید نے کہا، پتہ ہے نادیہ، کبھی سوچا نہیں تھا کہ اپنی کمائی میں اتنا کچھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، زندگی کا یہی رنگ ہے، کبھی آسان کبھی مشکل۔ وہ بولا، مشکل زیادہ ہے، آسانی کم۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مشکل ہے مگر اللہ بہتر کرے گا۔ اس لمحے ہم دونوں کو پتا تھا کہ حالات کٹھن ہیں، مگر امید باقی ہے، اور وہ امید ہی تھی جو ہمیں اگلے دن کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کو چند سال گزرے تو گھر میں مزید رونق ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں پہلے ایک بیٹا عطا کیا اور پھر کچھ عرصے بعد دوسرا بیٹا بھی دے دیا۔ اب گھر میں بچوں کی کل تعداد 3 تھی اور شور شرابہ پہلے سے کہیں زیادہ۔ صبح سویرے سب کے اٹھنے کا وقت الگ، ناشتہ الگ اور ضروریات الگ۔ بیٹی اب بڑی ہو چکی تھی اور اس کی ضدیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ چھوٹے دونوں بیٹے اپنی اپنی مستیوں میں رہتے، کبھی ایک دوسرے کے کھلونے چھینتے، کبھی صحن میں پانی گرا دیتے۔ بیٹی کے اسکول جانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ پہلے دن جب میں نے اسے یونیفارم پہنا کر اسکول بھیجا تو دل خوش بھی تھا اور فکر مند بھی کہ اب روز فیس، کاپیاں، پینسلیں اور دیگر چیزوں کے اخراجات ہوں گے۔ نوید نے فیس جمع کراتے وقت کہا، یہ تو ابھی شروع ہے، آگے جا کے مزید خرچ بڑھے گا۔ میں نے جواب دیا، تعلیم ضروری ہے، جتنا ہو سکے گا کریں گے۔ اسکول کی ضروریات الگ تھیں، کبھی کتابیں بدل جاتی، کبھی ٹیچر کہتی کہ ڈرائنگ کے لیے کلرز لاؤ، تو کبھی کھیل کے دن کے لیے سفید جوتے۔ میں اکثر گھر کے پرانے کپڑوں سے اسکول بیگ کے کور بنا دیتی تاکہ بیٹی کا بیگ جلد خراب نہ ہو۔
بیٹی خوشی خوشی اسکول جاتی، واپس آ کر ساری باتیں سناتی۔ امی، آج مس نے مجھے اسٹار دیا، یا آج میں نے نظم سنائے۔ دونوں بیٹوں کی دیکھ بھال بھی آسان نہ تھی۔ ایک ابھی چلنا سیکھ رہا تھا اور دوسرا ہر چیز منہ میں ڈالنے کی عادت میں مبتلا تھا۔ میں دن کا زیادہ تر وقت بچوں کے پیچھے بھاگنے، کپڑے دھونے، کھانا پکانے اور گھر سنبھالنے میں گزار دیتی۔ کبھی دوپہر کو چائے پینے کا موقع نہ ملتا کیونکہ کوئی نہ کوئی بچہ رونے لگتا۔ نوید کی تنخواہ وہی پرانی تھی۔ اب 3 بچوں کے کھانے پینے، اسکول اور صحت کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ بجلی اور پانی کے بل کے ساتھ ساتھ کبھی گیس کا سلنڈر بھی لینا پڑتا۔ مہینے کے آخر میں پھر وہی گنتی شروع ہو جاتی۔ یہ خرچ اگلے مہینے کریں گے، یہ بھی رہنے دیتے ہیں۔ ایک دن بیٹی اسکول سے آئی تو اس کے جوتے پھٹ چکے تھے۔ میں نے کہا، چلو آج پرانے جوتوں میں گزارا کرو، ہفتے کو نیا لائیں گے۔ لیکن ہفتے تک بجٹ میں گنجائش نکالنا مشکل تھا۔ نوید نے کہا، پرانے جوتے سلوا دیتے ہیں، نئے بعد میں خرید لیں گے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے اخراجات کو آگے دھکیلنا معمول بن گیا۔ گھر میں ایک وقت ایسا آیا جب نوید نے کہا، نادیہ، شاید میں شام کو بھی کسی دکان پر کام شروع کر دوں تاکہ کچھ اضافی آمدنی ہو۔ میں نے کہا، تم پہلے ہی دن بھر تھکے ہوتے ہو، صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ بولا، صحت سے زیادہ فکر بچوں کے مستقبل کی ہے۔ بیٹی اسکول میں اچھی کارکردگی دکھا رہی تھی۔ ایک دن اس کے استاد نے کہا کہ اسے سائنس پروجیکٹ کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑے پیسے الگ کر کے دے دوں، لیکن اس مہینے چھوٹے بیٹے کی دوائی لینی تھی، اس لیے فیصلہ بدلنا پڑا۔ میں نے بیٹی کو سمجھایا، اس بار نہ سہی، اگلی بار کر لینا۔ وہ تھوڑی دیر اداس رہی مگر کچھ نہ بولی۔ چھوٹے دونوں بیٹوں کی شرارتیں بڑھ رہی تھیں۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی تو دونوں صحن میں پانی سے کھیلنے لگے۔ مٹی گاڑا بنا کر کپڑوں پر لگا لیا۔ مجھے پھر دونوں کو نہلانا پڑا اور کپڑے دھونا بھی۔ نوید شام کو آیا تو میں نے کہا، آج تو تمہارے بیٹے نے کپڑوں کی دکان کھول دی تھی۔ وہ ہنس کر بولا، یہ تو ابھی شروع ہے، آگے دیکھنا۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ بچوں کو اکثر زکام یا بخار ہو جاتا۔ ایک بار درمیانے بیٹے کو بخار ہوا تو گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ 2 دن میں وہ ٹھیک ہو گیا، مگر یہ واقعہ یاد دلا گیا کہ بیماری کا خرچ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ہم نے محسوس کیا کہ سب سے چھوٹے بیٹے کی صحت ویسی نہیں جیسے باقی دونوں کی تھی۔ وہ اکثر تھکا تھکا سا رہتا، کھیلنے میں کم دلچسپی لیتا اور کبھی کبھار کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ بس کمزوری ہے، اس لیے دودھ اور پھل زیادہ دینے لگی۔ نوید نے بھی کہا، شاید بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ ہفتوں کے بعد اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ وہ جلد تھک جاتا، سانس پھول جاتی اور کبھی بخار بھی آ جاتا۔ میں نے نوید سے کہا، اسے دوبارہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ نوید نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر اس مہینے پہلے ہی بہت خرچ ہو چکا ہے، اگلے ہفتے لے چلتے ہیں۔ میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کا جسم گرم تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ مجھے لگا شاید یہ محض عام بیماری نہیں، لیکن میں نے اپنے دل کی بات کسی سے نہ کہی، بس چپ چاپ دعا کرتی رہی کہ اللہ سب بہتر کرے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ بڑھتی ذمہ داریاں صرف اخراجات کی نہیں بلکہ فکر اور اندیشے کی بھی ہوتی ہیں۔ چھوٹے بیٹے کی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد رہنے لگا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے اور کھیل کود سے بالکل دل اٹھ گیا۔ اکثر صبح اٹھتے ہی کھانسی شروع ہو جاتی جو دیر تک چلتی، پھر بخار چڑھ جاتا۔ میں نے سوچا شاید موسم کی وجہ ہے، مگر یہ کیفیت مہینوں سے جاری تھی۔ میں نے نوید سے کہا، اسے محلے کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، شاید کوئی اچھی دوا مل جائے۔ نوید شام کو ڈیوٹی سے واپس آیا تو سیدھا بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی اور کہا، یہ کورس مکمل کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ دوائی ختم ہونے کے بعد بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کھانسی اور بخار ویسے کے ویسے رہے۔ میں نے پھر نوید سے کہا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، اسے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ نوید نے گہرا سانس لیا۔ نادیہ، تم جانتی ہو ابھی پچھلے مہینے بجلی اور اسکول کی فیس کے بعد ہم نے قرض کی قسط بھی دی ہے، جیب بالکل خالی ہے۔ پھر بھی ہم نے 2-3 بار اور محلے کے دوسرے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، مگر ہر بار نتیجہ ایک جیسا تھا، وقتی آرام پھر وہی بیماری۔ بیٹے کی حالت بگڑتی گئی، اب وہ کھانے سے بھی کترانے لگا تھا۔ میں اسے زبردستی نوالے کھلاتی تو چند لقموں کے بعد کہہ دیتا، امی بس، نہیں کھا سکتا۔ کبھی رات کو سانس لینے میں دقت ہونے لگتی تو میں اسے گود میں لے کر صحن میں آ جاتی تاکہ ٹھنڈی ہوا میں کچھ آرام ملے۔ نوید بھی پریشان رہنے لگا، شام کو گھر آ کر حساب کتاب کرتا، یہ باقی قرض ہے، یہ اگلے مہینے کا بل اور یہ راشن، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے کہ شہر کے ہسپتال جا سکے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی کیونکہ جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے بیٹی کے اسکول کے لیے رکھے گئے پیسے نکال کر کہا،
ये रख लो, बेटी को शहर ले चलते हैं। नवीद ने फौरन इनकार किया। नहीं नादिया, बेटी की तालीम रुकेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? मैं कुछ और इंतज़ाम करता हूँ। इंतज़ाम करना आसान नहीं था। नवीद पहले ही मालिक से कर्ज ले चुका था और हर महीने थोड़ा थोड़ा वापस कर रहा था। अब दोबारा मांगने का मतलब था मज़ीद बोझ। वो कई दिन सोचता रहा। कभी कहता शायद अगले महीने कुछ पैसे बच जाए, तो कभी कहता शायद शहर ले जाने की ज़रूरत ही न पड़े, यहीं ठीक हो जाए। लेकिन मैं रोज़ बेटी की हालत देखती और दिल में डर बढ़ता जाता। एक शाम वो सहन में बैठा था और उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने नवीद को बुलाया। देखो ये कैसा हो गया है? नवीद ने बेटे को गोद में लिया मगर कुछ न बोला। मोहल्ले की औरतों को भी अब ये बात नजर आने लगी थी। एक दिन हमसाई आई और बोली, बाजी बच्चे को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, ये कमजोरी आम नहीं लगती। मैंने कहा हम भी यही सोच रहे हैं, बस पैसों का मसला है। वो खामोश हो गई। शायद उसके पास भी कोई हल न था। नवीद रात को देर तक जागता, कभी सहन में चहलकदमी करता, कभी बेटे के पास बैठ जाता। मैं उसे देखकर पूछती, सो क्यों नहीं जाते? वो कहता, नींद कहाँ से आए जब दिल पर इतना बोझ हो। फिर वो रात आ गई जिसका डर हम दोनों को था। बेटे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस लेने में इतनी मुश्किल हो रही थी कि वो रोने भी नहीं पा रहा था। मैंने घबरा कर नवीद को आवाज़ दी, जल्दी करो, इसे कहीं ले चलते हैं। नवीद ने फौरन कपड़े पहने और कहा, शहर चलना पड़ेगा, गांव में ये ठीक नहीं हो सकता। मैंने बेटी और दूसरे बेटे को हमसाई के पास छोड़ा। बैग में बेटे के कपड़े और पानी रखा और हम निकलने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर नवीद रुक गया। उसने धीरे से कहा, नादिया हमारे पास शहर जाने के लिए किराया भी पूरा नहीं है। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर बेटे को सीने से लगाकर कहा, फिर क्या करें? नवीद ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रहा, मालिक के पास जाऊं तो और कर्ज बढ़ जाएगा, और शहर न ले गई तो ये कैसे बचेगा? उस वक्त मैंने महसूस किया कि हमारी गुर्बत सिर्फ खाली जेब नहीं बल्कि बेबसी का दूसरा नाम भी है। मैंने नवीद से कहा, चलो मालिक के पास, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों बेटे को लेकर अंधी गलियों से गुजरे और दिल में एक ही सवाल था कि आज मालिक मदद करेगा या हमें मजीद किसी कड़ी आजमाइश में डाल देगा। उस रात के बाद अगला दिन हमारे लिए और भी भारी था। बेटी की हालत में ज़रा सा भी फर्क नहीं आया था। वो कमज़ोर सी आवाज़ में पानी मांगता, चंद घूंट पीता और फिर आंखें बंद कर लेता। मैंने सुबह सवेरे बेटी और बड़े बेटे को हमसाई के घर भेज दिया ताकि कम से कम वो इस परेशानी में हमारे सामने न रहे। हमसाई ने कहा, बाजी फिक्र न करो, ये दोनों मेरे पास महफूज रहेंगे। मैंने बस सर हिला दिया। शहर जाने का इरादा पक्का था, मगर सवाल ये था कि पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने नवीद से कहा, एक बार अब्बा से बात कर लो, शायद वो कुछ मदद कर दे। नवीद ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चलता हूँ। दोपहर के करीब वो लौट आया, मगर उसके चेहरे से सब कुछ वाज़ेह था। मैंने पूछा, अब्बा ने क्या कहा? वो थके हुए लहजे में बोला, नादिया तुम जानती हो उनके हालात भी तुम्हारे सामने हैं। 5 बेटियां और सबके अखराजात। उन्होंने साफ कह दिया कि अभी 1 रुपया देना मुमकिन नहीं। मेरे दिल पर एक और बोझ आ गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, वो भी मजबूर है। नवीद ने सर झुकाकर कहा, लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा है। मैंने तजवीज़ दी, किसी दोस्त से कर्ज ले लो। उसने जवाब दिया, मैंने पिछले साल ही सबसे कुछ न कुछ लिया था, अभी तक वापस नहीं किया, अब कोई देने को तैयार नहीं होगा। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाए रही। बाहर से गली में बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी, मगर हमारे दिल पर सिर्फ बेटे की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। नवीद ने आहिस्ता से कहा, एक ही रास्ता रह गया है। मैंने पूछा, कौन सा? वो बोला, मालिक के पास चलते हैं। ये सुनकर मैंने नज़रें झुका ली। मालिक का जिक्र आते ही दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया, मगर हालात ऐसे थे कि हम किसी और रास्ते के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मैंने कहा, चलो, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। शाम ढल रही थी जब हम बेटे को घर पर छोड़कर निकले। हमसाई ने कहा, तुम लोग शहर जा रहे हो? नवीद ने मुख्तसर सा जवाब दिया, पहले एक जगह जाना है, फिर फैसला करेंगे। गली के नुक्कड़ से हम मेन रोड तक पैदल गए। रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने सलाम किया, मगर हम दोनों बस सर झुकाकर आगे बढ़ते रहे। नवीद के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मैंने कहा, अगर मालिक पैसे दे दे तो सीधा शहर चलेंगे। उसने बस हल्का सा हाँ कहा। मालिक का बंगला गांव के किनारे पर था। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाज़ा और अंदर से आने वाली हल्की रोशनी। दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने हमें देखा और कहा, मालिक अभी मसरूफ़ हैं, थोड़ी देर बैठो। हम बाहरी बेंच पर बैठ गए। मैंने चादर से अपना चेहरा ढांप लिया।
انتظار کے دوران نوید کے ہاتھ بار بار پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں مالک کس حال میں ہوں گے اور کیا جواب دیں گے۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک ملازم آیا اور بولا چلو مالک بلا رہے ہیں۔ ہم دونوں اندر گئے، صحن عبور کر کے ڈرائنگ روم تک پہنچے۔ وہاں مالک کرسی پر بیٹھے تھے، سفید کپڑوں میں اور ہاتھ میں سگریٹ پکڑے۔ جیسے ہم اندر گئے انہوں نے ایک نظر ہم پر ڈالی۔ ہاں بھائی نوید کیا کام ہے؟ مالک نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، مگر ان کی نظریں میری طرف زیادہ ٹھہری۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ نوید نے سیدھا کہا مالک میرا بیٹا بہت بیمار ہے، شہر کے اسپتال لے جانا ہے، مگر پیسے نہیں ہیں۔ مالک نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا، پھر جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ یہ لو اور چیک اپ کروا لو۔ نوید نے جلدی سے نوٹ اٹھایا اور شکریہ ادا کیا۔ میں اب بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مالک کی نظر کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے کوئی بات نہ کی۔ واپس نکلتے ہوئے نوید نے آہستہ سے کہا پیسے مل گئے ہیں، اب سیدھا ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ دل میں دعا تھی کہ یہ سفر ہمارے بیٹے کے لیے شفا کا باعث بنے۔ اس لمحے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ قدم جو ہم نے مجبوری میں اٹھایا آنے والے دنوں میں ہماری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ مالک کے ڈرائنگ روم سے نکلتے وقت میرے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ پیسے تو مل گئے تھے لیکن مالک کی نظریں بار بار مجھ پر ٹکتی نہیں۔ میں نے چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا اور نوید کے ساتھ باہر آ گئی۔ راستے پر ہم دونوں خاموش تھے۔ نوید شاید جلد از جلد شہر پہنچنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میں مالک کی نظریں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ ہم سیدھا اڈے پر گئے اور پہلی گاڑی پکڑ کر شہر کے اسپتال پہنچے۔ ہسپتال کا ماحول ہمیشہ کی طرح بھاری تھا۔ لوگوں کی دوڑ دھوپ، ڈاکٹر کی تیز چال اور انتظار میں بیٹھے مریض۔ نوید نے فوراً رجسٹریشن کرائے اور بیٹے کو چیک اپ کے لیے اندر لے گئے۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنہ کیا اور پھر چند بڑے ٹیسٹ تجویز کیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا یہ بہت ضروری ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا جی، بغیر ٹیسٹ کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نوید نے مالک سے ملے پیسوں میں سے فوراً فیس اور ٹیسٹ کے اخراجات ادا کیے۔ ٹیسٹ ہونے کے بعد ہمیں اگلے دن رپورٹ لینے کو کہا گیا۔ ہم نے سوچا رات گاؤں واپس چلتے ہیں اور کل دوبارہ آ جائیں گے۔ واپسی کے سفر میں میں نے نوید سے پوچھا تمہیں مالک کی بات چیت میں کچھ عجیب نہیں لگا؟ وہ تھوڑا چونکا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بس اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ نوید نے بات بدل دی۔ ابھی اس پر نہ سوچو، بس دعا کرو بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ گھر پہنچتے ہی بیٹے اور بڑے بیٹے نے ہمیں گھیر لیا، مگر میری توجہ چھوٹے پر ہی تھی۔ وہ تھکا ہارا فوراً سو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں دعا کی۔ اگلے دن صبح ہم پھر شہر روانہ ہوئے۔ اسپتال پہنچ کر رپورٹس لیں اور ڈاکٹر کے کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر سنجیدگی سے کہا آپ کے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے۔ میرے کانوں میں شور گونجنے لگا۔ میں نے نوید کی طرف دیکھا، اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر نے کہا علاج ممکن ہے لیکن بہت مہنگا ہے، لمبا کورس ہے اور بار بار شہر آنا پڑے گا۔ ہم خاموشی سے کمرے سے نکل آئے۔ باہر آ کر نوید نے سر پکڑ لیا۔ یہ تو ہماری طاقت سے باہر ہے نادیہ۔ میں نے کہا اللہ بڑا ہے، کوئی راستہ نکالے گا، مگر دل جانتا تھا کہ یہ بیماری اور اس کا علاج ہم جیسے لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہے۔ اسپتال کی بل چکانے کے بعد مالک سے ملے ہوئے تقریباً سارے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ واپس آتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کر سکے۔ گھر پہنچ کر میں نے بچوں کو کھانا دیا اور بیٹے کو سلانے کے بعد صحن میں بیٹھی رہی۔ اسی وقت ہم سائی آ گئی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اسپتال والوں نے کیا کہا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سب بتایا۔ پھر نہ جانے کیوں مالک کے رویے کا ذکر بھی کر دیا۔ ہم سائی نے سن کر کہا تم نہیں جانتی تمہارے شوہر کا مالک کیسا ہے، گاؤں میں کئی باتیں مشہور ہیں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیسی باتیں؟ وہ بولی اس نے 3 شادیاں کی ہیں۔ پہلی شادی شہر میں ماں باپ کی مرضی سے ہوئی، باقی دونوں بیوائیں تھیں جن سے اس نے ترس کھا کر نکاح کیا، لیکن یہاں گاؤں میں وہ عورتوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ کئی لوگ اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے مگر عورتیں اس سے محتاط رہتی ہیں۔ یہ سن کر میرے ذہن میں کل والا منظر اور بھی واضح ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید میرا شک غلط نہیں تھا، لیکن نوید کو یہ سب بتاؤں یا نہیں یہ طے نہ کر سکی۔ شام کو نوید آیا تو میں نے اس سے کہا اب کیا سوچا ہے؟ وہ بولا کیا سوچوں نادیہ، علاج کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا ہے اور وہ لاکھوں میں ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کیا کسی اور سے قرض نہیں لیا جا سکتا؟ وہ بولا سب کے پاس جا چکا ہوں، اب کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کل دوبارہ مالک کے پاس جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک بار پھر وہی بے چینی لوٹ آئی۔
مجھے لگا جیسے یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر نوید کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس رات میں نے بیٹی کو سینے سے لگا کر سلا دیا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ بار بار ذہن میں یہی خیال آتا کہ کل مالک سے ملنے کے بعد کیا ہوگا۔ اگلی صبح جب نوید تیار ہو رہا تھا، میں نے بس اتنا کہا، جلدی آ جانا اور کوشش کرنا کہ بس پیسوں کی بات ہو۔ نوید نے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو میرا دل جیسے کسی انجانے خدشے سے بھر گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کل کی نظریں آج کسی اور مطالبے میں بدل سکتی ہیں۔ اگلی صبح نوید مالک کے گھر گیا۔ میں گھر میں بیٹے کے پاس بیٹھی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ بیٹی اور بڑا بیٹا ہمسائے کے گھر کھیلنے گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ بیٹے کے بخار میں کمی نہیں آئی تھی، اس کی سانسیں اب بھی بھاری تھیں۔ میں نے ایک بار پھر دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ نوید کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے۔ دوپہر ڈھل گئی لیکن نوید واپس نہ آیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور نوید اندر آیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں، آنکھیں سرخ اور ہونٹ خشک تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ مالک نے پیسے نہیں دیے؟ اس نے میرے قریب بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ پیسے دے دے گا، لیکن وہ رکا جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ میں نے بے چینی سے کہا، لیکن کیا نوید؟ اس نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ بولا، مالک نے کہا ہے اگر تمہیں مزید پیسے چاہیے تو ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ دو۔ میرے کانوں میں جیسے شور گونجنے لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، پھر کہا، کیا؟ اس نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے اور جیسے ٹوٹ کر رونے لگا۔ نادیہ، وہ میرے بیٹے کی زندگی کے بدلے میں یہ شرط رکھ رہا ہے۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس کا وجود بکھرا ہوا لگ رہا تھا، جیسے ساری ہمت ختم ہو گئی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کیا کروں؟ بیٹا مر جائے گا۔ میں نے چپ رہ کر اپنا سر جھکا لیا۔ دل میں ہلچل تھی مگر آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ میں نے آہستہ سے کہا، نوید، تمہاری مجبوری ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ فوراً بولا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ تو اپنی عزت بیچنے والی بات ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے، اور اگر بیٹا چلا گیا تو تم جانتے ہو میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گی۔ نوید نے سر پیچھے ہٹایا اور گہری سانس لی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا دن آئے گا۔ میں نے کہا، یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اللہ جانتا ہے ہم مجبور ہیں۔ اگر یہ قربانی دینی پڑی تو بیٹے کی زندگی کے لیے دے دیں گے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات دل سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ بات ہمارے بیچ ہی رہے گی۔ گاؤں میں کسی کو علم ہوا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ نوید نے آنسو پونچھے اور دھیرے سے بولا، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا نادیہ۔ میں نے کہا، میں بھی تمہیں ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی۔ کمرے میں لمبی خاموشی چھا گئی۔ باہر سے مغرب کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے چادر سنبھالی اور بیٹے کو گود میں اٹھا کر کہا، فیصلہ ہو گیا نوید۔ وہ بولا، یعنی تم مان گئی ہو؟ میں نے سر ہلا دیا۔ ہاں، کل مالک سے کہہ دینا میں آ جاؤں گی۔ اس لمحے میرا دل بہت بھاری تھا، مگر چہرے پر سکون کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ نوید نے کہا، اللہ گواہ ہے، یہ سب صرف بیٹے کے لیے ہے۔ میں نے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے ہم پر کتنی بڑی آزمائش آئی ہے۔ رات دیر تک ہم دونوں بات کرتے رہے۔ میں نے نوید سے کہا، کل جب یہ سب ہو جائے تو فوراً علاج شروع کروانا، تاخیر نہ کرنا۔ وہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ بیٹے کی نیند بار بار ٹوٹتی رہی۔ میں اسے پانی پلاتی، ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتی۔ نوید ایک کونے میں بیٹھا کبھی ہمیں دیکھتا، کبھی زمین پر نظریں گاڑ دیتا۔ میں جانتی تھی اس کے دل میں طوفان ہے۔ صبح ہوتے ہی نوید نے کہا، آج شام مالک کو بتا دوں گا کہ تم کل آ جاؤ گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور باقی سب معمول کے مطابق کرو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بیٹے کی زندگی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ اگلے دن شام ڈھلتے ہی میں نے بیٹی اور دونوں بیٹوں کو ہمسائے کے پاس بھیج دیا۔ بیٹی نے پوچھا، امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے مختصر کہا، کام ہے، تم آنٹی کے پاس رہو۔ بیٹے کو پیار کیا اور چادر لپیٹ کر نوید کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے۔ میں اپنے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مالک کا بنگلہ قریب آ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر نوید نے آہستہ کہا، اللہ تمہارا حافظ۔ میں نے جواب دیا، کل صبح تمہیں ملوں گی۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ملازم نکلا۔ اس نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، بی بی جی کو اندر لے آؤ۔ میں اندر داخل ہوئی۔ صحن سے گزرتے ہوئے میرا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔
مالک کے کمرے کے سامنے پہنچ کر ملازم نے دروازہ کھولا اور اشارہ کیا، اندر چلی جائیں۔ اندر داخل ہوئی تو منظر توقع سے بالکل مختلف تھا۔ مالک کے قالین پر بیٹھے تھے، سامنے قرآن کھلا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے۔ میری آمد پر انہوں نے ایک لمحے کو تلاوت روک دی اور بغیر نظریں ملائے کہا، وضو کر لو۔ میں چند لمحے کھڑی رہی، پھر کمرے کے کونے میں رکھی لوٹے سے وضو کیا۔ واپس آئی تو مالک نے کہا، جائے نماز بچھا لو اور تہجد پڑھو، پھر بیٹھ کر تسبیح پڑھنا۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا، لیکن وہ دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے جائے نماز بچھائی، نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگی۔ ہر سجدے میں دل میں عجیب کیفیت تھی۔ یہ وہ رات تھی جس کے لیے میں نے خود کو تیار کیا تھا، مگر اس طرح کی ہدایت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نماز کے بعد تسبیح پڑھنے لگی، آیتیں دہراتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ رات گہری ہو گئی۔ کبھی کمرے کے کونے میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، کبھی باہر سے جھینگروں کی۔ میں نے بار بار دل میں سوچا، یہ سب کیوں؟ مگر زبان پر کچھ نہ لائی۔ مالک نے درمیان میں صرف ایک بار کہا، پانی پی لو، پھر دعا جاری رکھنا۔ میں نے گلاس لیا، 2 گھونٹ پیے اور دوبارہ تسبیح میں مشغول ہو گئی۔ گھنٹے یوں گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا کہ کوئی حد عبور نہیں ہوئی۔ آخر فجر کی اذان کی آواز گونجی۔ مالک نے قرآن بند کیا، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، تم جا سکتی ہو۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جائے نماز سمیٹی، چادر لپیٹی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ صحن میں نکل کر میں نے پہلی بار رات کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ دروازے پر نوید میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، چلو۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے بچوں کو دیکھا، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا اور دوبارہ سو گیا۔ نوید نے آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن مالک نے کہا ہے کل پھر آنا۔ یہ سن کر نوید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، لیکن آج جو ہوا وہ میری سوچ سے مختلف تھا۔ دل میں ایک سوال تھا، کیا یہ سب صرف ایک آزمائش ہے یا کل اس کا رخ بدل جائے گا؟ اگلی صبح میں نے معمول کے مطابق گھر کے کام کیے، مگر دماغ بار بار کل رات کی طرف جا رہا تھا۔ ہر پل سوچتی کہ مالک نے ایسا کیوں کیا، اور اگر کل رات کچھ نہیں ہوا تو آج وہ دوبارہ بلانے کا کیا مطلب رکھتا ہے۔ بیٹی کی طبیعت ویسی ہی تھی، بخار اور کمزوری برقرار۔ نوید خاموش بیٹھا، کبھی بیٹے کو دیکھتا، کبھی دروازے کی طرف۔ دوپہر کے بعد اس نے کہا، شام کو تیار رہنا، ہم دونوں مالک کے پاس جائیں گے۔ میں نے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ اندر سے دل گھبرا رہا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے انکار ممکن نہیں تھا۔ شام ہونے سے پہلے بیٹی اور بڑے بیٹے کو دوبارہ ہمسائے کے گھر چھوڑ دیا۔ ہمسائے نے پوچھا، پھر جا رہے ہو؟ میں نے بس اتنا کہا، جی، بیٹے کے علاج کا معاملہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ نوید کے ساتھ مالک کے بنگلے تک پہنچے۔ دروازے پر چوکیدار نے ہمیں پہچان لیا اور کہا، بیٹھ جاؤ، ابھی مالک آتے ہیں۔ ہم دونوں بنگلے کے صحن کے کونے میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم آیا اور ہمیں اندر لے گیا۔ مالک اس بار بڑے صوفے پر بیٹھا تھا، سفید کرتا پاجامہ اور سامنے چائے کا کپ۔ ہمیں دیکھتے ہی بولا، ہاں نوید، کیا حال ہے بیٹی کا؟ نوید نے آہستہ سے جواب دیا، جی، اب بھی کمزور ہے، علاج شروع کرنے کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ مالک نے میز کے دراز سے ایک موٹی گڈی نکالی، چند نوٹ الگ کر کے نوید کے ہاتھ پر رکھ دیے، یہ لو اور علاج فوراً شروع کرو۔ نوید نے شکریہ ادا کیا اور پیسے جیب میں رکھے۔ میں خاموش کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ اسی لمحے مالک نے نوید کو دیکھ کر کہا، لیکن آج بھی تمہاری بیوی میرے پاس رہے گی۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے چہرہ جھکائے رکھا۔ نوید کی نظریں فوراً میری طرف اٹھیں، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ نوید کے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس نے آہستہ کہا، جی، اور مڑ کر باہر جانے لگا۔ اس کے قدم بھاری لگ رہے تھے۔ ہم ابھی دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے مالک کی آواز گونجی، سنو نوید۔ نوید ایک دم رک گیا اور مڑ کر بولا، جی مالک۔ مالک نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ۔ نوید چند لمحے حیران کھڑا رہا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی حیرت سے مالک کو دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ مالک نے مزید کہا، یہ پیسے رکھو، لیکن آج رات تم دونوں اپنے گھر جاؤ۔ ہم دونوں بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل آئے۔ صحن عبور کرتے ہوئے میرے قدم جیسے زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔ دروازے کے باہر آ کر نوید نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے کہا،
یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سیدھا گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر بچوں کو ہمسائے سے واپس لائے۔ بیٹا اب بھی بخار میں تھا۔ میں نے اسے گود میں لیا، لیکن دماغ مالک کی آخری بات پر اٹکا رہا۔ اس نے اچانک فیصلہ بدل کر مجھے جانے کو کیوں کہا؟ نوید پیسے نکال کر گننے لگا۔ میں نے کہا، کل سے علاج شروع کر دینا۔ وہ بولا، ہاں، لیکن دل میں ایک سوال ہے، یہ سب کس لیے؟ میں نے نظریں چرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید وقت بتائے گا۔ اندر ہی اندر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نوید نے دروازہ کھولا تو سامنے مالک کا ملازم کھڑا تھا۔ وہ بولا، مالک نے دونوں کو فوراً بلایا ہے۔ نوید نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ بیٹی اور بڑے بیٹے کو ہمسائے کے پاس چھوڑا اور ہم دونوں چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیے مالک کے بنگلے پہنچ گئے۔ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو چوکیدار نے سیدھا ہمیں ڈرائنگ روم میں جانے کا کہا۔ مالک کرسی پر بیٹھا تھا، چائے کا کپ ایک طرف رکھا ہوا اور سامنے کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ مالک نے نوید کی طرف دیکھا اور کہا، پچھلے 2 دن میں جو کچھ ہوا، تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ نوید نے آہستہ سے کہا، نہیں مالک، ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ مالک نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بولا، میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ مشکل میں تم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ نوید چونک گیا۔ آزمانا؟ مالک نے سر ہلایا۔ ہاں نوید، تم لوگ مشکل میں تھے، مایوس ہو گئے تھے۔ مایوسی سب سے بڑا کفر ہے۔ تم نے اپنی بیوی کی عزت داؤ پر لگا کر مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہا، جبکہ تم اللہ سے امید رکھ سکتے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مالک، ہم بہت مجبور تھے، بیٹے کی جان خطرے میں تھی۔ مالک نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے یہ بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ تم دونوں سے پہلے بھی میں نے کبھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس بار سوچا تمہیں ایک سبق دوں کہ زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے، اپنی عزت پر سودا نہ کرو۔ نوید نے نظریں جھکا لی۔ مالک نے مزید کہا، اللہ ہر حال میں رزق دیتا ہے، مشکل میں آزماتا ہے، مگر اس کا حکم ہے کہ حرام راستہ اختیار نہ کرو۔ میں نے تمہاری بیوی کو کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا، نہ ہی میرا ایسا ارادہ تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر مالک نے دھیرے سے کہا، نوید، یاد رکھو، مصیبت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، یہ تمہارے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تمہیں مایوسی نہیں، دعا اور محنت کرنی چاہیے۔ نوید نے آہستہ سے کہا، ہم نے غلط سوچا، معاف کر دے۔ مالک نے سر ہلایا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور انسان کو دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ پھر اس نے دراز سے ایک موٹی گڈی نکالی اور ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہ رکھو، علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بھی اختیار کہا، لیکن یہ تو بہت زیادہ ہے۔ مالک نے بات کاٹ دی۔ تمہارا بیٹا ہے، اس کی زندگی کی قیمت پیسوں سے نہیں لگائی جا سکتی۔ جو بھی ضرورت ہو آ کر کہہ دینا۔ نوید نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پیسے اٹھائے۔ مالک نے جاتے جاتے ایک اور نصیحت کی، 5 وقت نماز پڑھو، تہجد کی عادت ڈالو اور اپنے دل کو مایوسی سے پاک رکھو۔ اللہ چاہے تو سب سے مشکل دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ مالک کے دیے ہوئے پیسوں سے اگلے ہی دن ہم شہر کے اسپتال گئے اور بیٹی کا مکمل علاج شروع کروا دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایک لمبا کورس ہوگا، ہر مہینے علاج اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ نوید نے فوراً حامی بھری، جتنا بھی وقت لگے ہم کریں گے۔ میں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں دعا کی، یا اللہ اسے صحت دے دی۔ مہینوں کا یہ سفر آسان نہیں تھا، شہر آنا جانا، دوائیوں کی قیمت اور علاج کے دوران بیٹے کی تکلیف، سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن ہر بار جب مزید پیسوں کی ضرورت پڑتی، نوید سیدھا مالک کے پاس جاتا اور بغیر کسی سوال کے پیسے لے آتا۔ مالک بس اتنا کہتا، بیٹے کی فکر چھوڑو، علاج پر توجہ دو۔ 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، علاج کا اثر ہو رہا ہے، بیماری میں واضح کمی آئی ہے۔ نوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شکر ادا کیا۔ اگلے چند مہینوں میں بیٹے کی حالت مزید بہتر ہو گئی، اس کا رنگ واپس آ گیا، کھانے پینے میں دلچسپی بڑھ گئی اور وہ دوبارہ کھیلنے لگا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر نے کہا، مبارک ہو، آپ کا بیٹا مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ نوید نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کی مدد اور آپ کی محنت سے ممکن ہوا۔ گھر لوٹتے وقت راستے میں نوید نے کہا، نادیہ،
ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن دیکھیں گے۔ میں نے جواب دیا، یہ دعا کا اثر ہے، پیسہ صرف راستہ بنا سکتا ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے تہجد کو لازم کر لیا۔ ہر رات اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا میرا معمول بن گیا۔ 5 وقت کی نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ بیٹے کی بیماری اور شفا نے مجھے یہ سکھا دیا کہ انسان جب اللہ سے جڑتا ہے تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی دوران گاؤں میں مالک کے بارے میں کئی باتیں سننے کو ملی۔ کچھ لوگ اب بھی اس کے بارے میں غلط تاثر رکھتے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا دوسرا پہلو دیکھا تھا۔ ایک دن ہمسائے نے بتایا، تم جانتی ہو مالک نے دوسری اور تیسری شادیاں کیوں کی تھیں؟ میں نے کہا، نہیں، بتاؤ۔ وہ بولی، دونوں بیوائیں تھیں، ان کے بچے یتیم تھے۔ مالک نے نکاح کر کے نہ صرف ان عورتوں کو سہارا دیا بلکہ بچوں کی کفالت بھی شروع کر دی۔ اب وہ بچے پڑھ رہے ہیں اور اچھے اسکول میں جا رہے ہیں۔ میں یہ سن کر چند لمحے خاموش رہی۔ میرے ذہن میں وہ دن تازہ ہو گیا جب میں نے مالک کے بارے میں شک میں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، انسان کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دن بعد میں خود مالک کے پاس گئی تاکہ بیٹے کے علاج کے بعد شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ صحن میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا، مالک، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید ہم بیٹے کو بچا نہ پاتے۔ وہ مسکرا کر بولے، میں تو ایک ذریعہ تھا، اصل مدد اللہ کی تھی۔ تم نے دعا کی اور اللہ نے سن لی۔ گھر آ کر میں نے بیٹے کو گود میں لیا، اس کی ہنسی سنی اور دل میں سوچا، یہ لمحہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ آج جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بیٹے کی جان کیسے بچی، میں بس ایک ہی جواب دیتی ہوں، پیسہ نہیں، دعا میرے بیٹے کی جان بچا گئی۔ مشکل وقت میں مایوسی نہیں بلکہ صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل طاقت ہے۔ انسان کی اصل عزت اس کی امانت ہے اور کردار میں ہے، جسے کسی حال میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔